اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک عظیم الشان سلسلے کے ساتھ جوڑا ہے۔ ایسے سلسلے کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے کہ جس میں کثرت ذکر، اللہ کا نام لینا، بولنا، سننا، جس کے لیے کہ بڑے بڑے بزرگ منع فرماتے تھے کہ کثرت ذکر نہ کرو، کثرت ذکر کی وجہ سے تم پاگل ہو جاؤ۔ کیا؟ کثرت ذکر کی وجہ سے آپ پاگل ہو جاؤ۔ اور اللہ نے وہ چیز ہمارے لیے اتنی آسان فرما دی کہ چھوٹے چھوٹے بچے آج کثرت ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے ذہن میں خیال بھی نہیں جاتا کہ یہ ذکر ہمیں نقصان دے گا۔ اللہ کا ذکر کسی کو نقصان نہیں دیتا۔ اجازت کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ یہ چیزوں کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اجازت کی ضرورت اس لیے بھی ہوتی ہے، اور کثرت ذکر جب انسان شروع کرتا ہے تو اس کے اوپر باطن کے احوال کھلنے لگتے ہیں۔ اس کو کم کر دو، ادھر اس سائڈ پہ جو 2 بٹن ہیں، جب اس کے اوپر باطن کے احوال کھلتے ہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں، میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں، میرے اوپر اللہ نے وہ کھولا ہے جو اس سے پہلے کسی کے اوپر نہیں کھولا۔ وہ اپنی ذات کو کسی اعلیٰ مقام پر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی جیسے ابھی سب سے بڑا فتنہ مرزا قادیانی کا تھا، اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ سب سے پہلے اسلام کا بہت بڑا مناظر تھا، پھر وہ مجتہد بنا، اس نے اپنے آپ کو کہا، اور پھر کرتے کرتے اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی پاگل تھا یا کوئی بیوقوف تھا، وہ اپنے خیالوں میں، اپنے کشف میں اس حد تک کھویا ہوا تھا کہ اسے جو نظر آتا تھا وہ سمجھتا تھا میں ہوں، اسے جو شیطان دکھاتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ یہ چیز میرے لیے ہے۔ اب جب کثرت ذکر، کوئی بھی چیز نہ بنا استاد کے سمجھ میں نہیں آتی۔ جیسے ابھی ہمارے غیر مقلد بھائی جب پڑھنا شروع ہوتے ہیں، مطالعہ بنا کسی سے پوچھے کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو عجیب و غریب باتیں جو عام فہم سی باتیں ہوتی ہیں لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ بنا استاد کے۔ اسی طریقے سے اذکار جب شروع ہوتے ہیں تو جب آپ جس سے اجازت لیتے ہیں اس کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ خواب آیا، مجھے یہ کشف آیا، مجھے یہ ایک دفعہ میں میرے خیال میں پہلے بھی قصہ سنا چکا ہوں، تو وہ میرے شاگرد جو وہ شروع ہوا تو اس کو خزانہ دے رہے تھے جنات، تو پھر وہ خزانے جب ملنا شروع ہوتے ہیں تو خزانہ تو نہیں ہوتا نا، اصل میں تو وہ ورغلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اجازت اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اذکار یا اسباق کے ذریعے
اپنے استاد سے یا اپنے شیخ سے رابطے میں رہیں کہ وہ آپ کو بتائیں کہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں، جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ جو خیال آپ کے ذہن میں پیدا کیا جا رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے ہے، یا نفسانی چال ہے، یا نفس آپ کو اس چیز پہ ابھار رہا ہے کہ آپ اس سٹیج پر پہنچیں۔ یعنی اکثر لوگ جب وہ کسی سسٹم میں کچھ عرصہ تک چلتے ہیں تو سب سے پہلا ان کو جو سال 1.5 سال کے بعد وہ ہوتا ہے، پہلے تو اجازت کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں علاج کی اجازت مل جائے، ہم علاج کرنے لگ جائیں۔ علاج کی اجازت کے لیے بھی ذکر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مطلوب تو ہو سکتا ہے، مقصود یہ ہو کہ میرے سے اللہ راضی ہو جائے۔ مطلوب تو پھر سب دنیا میں انسان جب پیدا ہوا ہے تو اس کے ساتھ اس کے مطلوب بدلتے رہتے ہیں، کبھی اس کی کیا ضرورت ہے، کبھی اس کی کیا ضرورت ہے۔ جب اس سے اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر اس کا جو بھی کام ہے، وہ بھی تو اللہ والے تھے نا، جو میں جانتا نہیں اور یہ مانتا نہیں، اے اللہ تو اس کا کام کر دے، اے اللہ تو اس کا کام کر دے۔ اور اللہ ہمیں اس سٹیج پہ پہنچائے کہ ہماری پھونک یا ہماری دعا سے، مائک دوسرا دے، سے آواز نہیں آئے گی، اتنی ہوگی آواز کھول۔ تو ہمارا مطلوب، اس مائک نال آواز نہیں آنی، کم آنی، تیرا سپیکر چھوٹا ہے، آپ نے مائک کتنا تو آنا اندر بھی آواز آئی۔ تو ہمارا مقصود کیا ہے؟ ہمارا مقصود اللہ کی رضا ہے، اور مطلوب تو بدلتے رہیں گے، مطلوب بدلتے رہیں گے۔ وقت کی حساب سے جو ضرورت ہے وہ اللہ سے مانگ لیں، پھر اس فیوز النور کے اندر ایک وظیفے کو منتخب کر کے جب ہم وہ وظیفہ شروع کریں گے، اللہ میں عطا فرمائے دینا تو اللہ نے ہے نا۔ اس ترتیبات کے حساب سے زمانے کے اعتبار سے وہ علوم جن کی ضرورت ہے اور جن کو اغیار نے پکڑ کے آپ کے خلاف استعمال کریں، اور ہم نے ان کو چھوڑا ہوا ہے، کس لیے، کس چیز کی وجہ سے، اس کے اوپر وہ دیکھیں نا۔ آج ہم کہتے ہیں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ جی کئی چیزوں کو مسئلے حل کے تحت استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ابھی ہم اس کیمرے کے ذریعے سے ویڈیو بن رہی ہے، اس مائک یا اسپیکر کو ہم اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ آیا لوگوں کی سہولت کے لیے وہ چیزیں، ایک چھوٹی سی چیز آپ کو عرض کروں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ، آخری خطبہ کے موقع پر جب بیان کیا تو وہاں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ موجود تھے، تو ان سب تک آواز کیسے پہنچی؟ کوئی آلہ تو موجود نہیں تھا، کوئی آلہ موجود تھا؟ صحابہ نے جتنی مساجد بنائی ہیں اپنے ادوار میں، وہ مساجد آج تک موجود ہے پوری دنیا میں، قبلہ بھی ان کا موجود ہے، انہوں نے وہ ڈائریکشن سیدھی کیسے کی؟ آج آپ کے پاس کمپس موجود ہیں، اس وقت تو نہیں تھے، صحابہ کی قبریں بھی موجود ہیں، ان کے منہ بھی قبلے کی طرف موجود ہیں، تو وہ کون سا آلہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے سمٹے؟ اس کا مطلب ان کے پاس علوم تھے جو آج ہمارے پاس نہیں۔ ہم تو آلہ جات کے محتاج ہو گئے۔ یہ آلہ جات انہوں نے بنائے کیسے؟ اغیار نے اس کے اوپر محنت کی، آپ کی ٹیلی پیتھی سے انہوں نے آپ کا موبائل بنایا۔ ٹیلی پیتھی والا کوئی بھی آدمی دنیا میں اسی طریقے سے، جس طریقے سے آپ موبائل پہ ویڈیو کال کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، وہ اس کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ علوم سیکھے، نام ان کے تبدیل کیے، علوم ہمارے ہیں، علوم ہمارے ہیں، سیکھے انہوں نے،
ہم نے چھوڑ دیا تو ہم آج کہاں پر رہ گئے؟ ہم ہر چیز کو اس میں دنیاوی چیزوں کو دنیاوی علوم سیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ منجیری کے سیکھنے کے لیے کن کے پاس جاؤ؟ کن کے پاس جاؤ. سیکھا کہ نہیں؟ سب سے پہلا بحری بیڑا کس نے بنایا؟ علوم سیکھے کہ نہیں؟ آج ہم کہتے ہیں جنگیں صرف پھونکوں سے اوروں سے نہیں لڑی جاتی. آج ہم کہتے ہیں نا وجہ یہ ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں؟ مجھے ایک شخص اس وقت دنیا میں کتنے اسلامی ملک ہیں؟ 56 سے زیادہ ہیں تقریباً. 1 ارب سے زیادہ مسلمان ملک ہیں یا نہیں؟ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ فتنوں کا دور ہے. کس کا دور ہے؟ فتنوں کا. تو مسلمان موجود تو ہیں نا. اب مسلمانوں پر محنت کی ضرورت ہے. لیکن ہم جب ہر طرف غلط دیکھیں گے تو غلط ہی ہوگا. جب ہم کہیں گے ہم میں سے اکثر لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن کیا چیز نہیں ہے؟ اللہ پر یقین نہیں ہے. سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ پر یقین نہیں ہے. اور ہم چلانا چاہتے ہیں مزاجی شریعت پر. جو میرا مزاج ہے ساری دنیا اس پر آ جائے. میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو عرض کروں گا. یہ سارے جھگڑے جو ہمارے حضرت نے یہ سارے جھگڑے ختم کر دیے. جو کہ اختلافات تھے ہم نے ان کو جھگڑا کر دیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی, مجھے کیا دے دیں؟ میرا حصہ دے دیں. گئی نا, جس کو ہمارے جو ہے وہ روافظ جھگڑا بناتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ وفات کی قائل تھی تو اس لیے گئی ہے نا, تو ممات ثابت ہو گئی. اگر فاطمہ رضی اللہ ممات کی قائل تھی تو حصہ لینے گئی تھی نا, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حیات کے قائل تھے اس لیے حصہ دے نہیں رہتے نا. تو جھگڑا ختم ہو گیا کہ یہ صحابہ سے چلا آ رہا ہے. تو یہ اختلاف ہے. اختلاف لڑائی نہیں ہوا کرتی. بعد والوں نے روافظ نے اس کو جھگڑا بنایا. تو بعد میں ہم دیکھتے ہیں پہلے کیا ہوا, بعد کو کیوں نہیں دیکھتے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت اگر کیا تو بعد میں جنازہ کس نے پڑھایا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے. 2 اقوال میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا ابوبکر صدیق رضی اللہ, دونوں روایات ملتی. تو اگر جھگڑا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جنازہ کیسے پڑھانے دیے؟ اور باغ فتاق کا مسئلہ تھا. باغ فتاق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور حکومت میں لیا کیوں نہیں؟ لینا چاہیے تھا نا, انہوں نے نہیں لیا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 ماہ خلافت رہی, لیا یا نہیں؟ ان کے نزدیک تو جھگڑا تھا نہیں. جھگڑا بنایا کس نے؟ ان کے نزدیک تو جھگڑا تھا نہیں, جھگڑا بنایا ہم نے. حضرت فرماتے ہیں کہ دیوبندیوں میں ناسبیت گھس گئی اور شیعہ میں روافظ گھس گئے. جھگڑا یہاں سے بن گیا. صحابہ پر سب سے پہلے کفر کا فتویٰ لگایا خوارج نے. ہمیں چونکہ معلومات نہیں ہوتی, ہم علم حاصل نہیں کرتے, ہم اپنی تاریخ نہیں پڑھتے. اگر پڑھتے ہیں تو ادھر ادھر کی کتابوں سے جس کے مورخ کا پتہ بھی نہیں ہوتا, جس کو تاریخ کا پتہ بھی نہیں ہوتا, نہ ہم اپنے علماء سے پوچھتے ہیں کہ کون سی کتاب پڑھی جائے جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلے کہ معاملہ کیا ہوا تھا. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کسی مرزا انجینئر کی باتوں کو سن کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ تو بڑا, وہ کیا کہتا ہے, نہ میں وہابی تھا نہ میں بابی, میں مسلم علمی کتابیں. ہاں, تو کتابیں تیرے باپ نے لکھی ہیں. کتابوں سے جن سے علم تو نے لیا وہ بھی تو بزرگوں نے لکھی ہے نا. تو بزرگوں کو نہیں مانتا لیکن بزرگوں کی کتابوں کو مانتا ہے. بات عرض کرنے کا مقصد یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے, لیکن چونکہ علم کی کمی ہوتی ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور ہم اس کی باتوں پر چل رہے ہیں.
اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ 6 کتابیں سامنے رکھ کے میں نے ان میں سے لیا ہے. حدیث سنا کے بات کو کہیں اور لے جائے گا. حدیث سنا کے سناتا حدیث ہے، لیکن بعد میں جس کو وہ کہتے ہیں نا پکی، وہ اس نے خود اپنے پاس سے شامل کی ہوتی ہے. تو جیسے ہم نے اس کی بات سن لی، کسی بھی معاملے کا فیصلہ کرنا ہو تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ جب دونوں طرف والی باتیں سنی جائیں گی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے اللہ ان کو ہادی اور مہدی بنا دے. امیر معاویہ کو کیا بنا دے؟ ہادی اور مہدی. تو کیا سمجھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جنت کی بشارت دی کہ جو سمندر میں پہلی دفعہ جنگ کریں گے تو ان کے لیے جنت کی بشارت ہو. پہلی بیڑا کس نے بنایا؟ بیٹھے بعض مولوی بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں نا صحیح حدیث موجود نہیں ہے. اور صحیح حدیث کسے بولتے ہیں؟ اور صحیح حدیث کس کو بولتے ہیں؟ جب ہم پڑھے نہیں تو وہ ایک الگ بات ہے. جب عوام کو تو نہیں پتا نا حدیث موجود ہے کہ نہیں موجود ہے. تو بات وہی عرض کرنے کا مقصد ہے کہ جب آپ کو معلوم نہ ہو، آپ دوسری طرف سے بات سنیں تو ادھر آ کے بھی معلومات لے لیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا الصحابہ کے مذہب، صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کے طریقے پر بھی چلو گے فلاح کو پا دو. ایک ہے سنت، ایک ہے حدیث. ایک ہے سنت اور ایک ہے حدیث. ہم کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت. ہم کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت. جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا وہ سنت نماز ہے. جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ سنت نماز ہے. باقی جو غیر مقلدین نماز پڑھتے ہیں وہ حدیث ہے. وہ کیا ہے؟ حدیث ہے. جیسے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پہلے نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کر رہے تھے، تو ہم اس کا انکار تو نہیں کر سکتے کہ حدیث تو موجود ہے، لیکن بعد میں کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گئی. اب منہ کس طرف ہوگا؟ اس طرف ہوگا. اب اسی طریقے سے شیعہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی حدیث میں موجود ہے، لیکن وہ حدیث ہے اور ہم کس پہ ہیں؟ سنت. ایک حدیث ہے اور ایک سنت ہے. ہم اعلیٰ پر چل رہے ہیں کہ جو آخر تک اب سب پتہ نہیں ہوتا نا، یہ سمجھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے یہ نماز شاید اپنے پاس سے نکالی ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے کم و بیش 24 صحابہ سے علم حاصل کیا. کتنے؟ 24. تو اس کا مطلب ہے کہ 24 صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا. اگر ایک ہی گھنٹہ بھی گزارا ہو نا تو ایک نماز تو پڑھی ہی ہوگی پیچھے. تو ان 24 صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا. تو انہوں نے نماز دیکھی ہے، پھر انہوں نے حدیث لکھی ہے. جامع المسانید کتاب کا نام ہے، جا کے پڑھیں، اس میں لکھا ہوا ہے. امام رضائی کے ساتھ ان کا مکالمہ ہے پورا. انہوں نے کہا آپ امام ابو حنیفہ کو کہا کہ آپ رفع یدین سے نماز کیوں پڑھتے؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے نہیں دیکھا، میں اس کو ثابت نہیں سمجھتا. یعنی بات وہی ہے کہ میں سنت نہیں سمجھتا. یہ نہیں کہا، اس ثابت سے مراد یہ نہیں کہ میری حدیث اس نظر سے نہیں گزری، بلکہ یہ فرمایا کہ میں اس کو ثابت نہیں سمجھتا. تو پھر انہوں نے کہا آپ کیسے ثابت نہیں سمجھتے؟ تو انہوں نے حوالے دیے، حوالے میرے سے بھول گئے، لیکن انہوں نے 4 حوالے دیے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 5 حوالے دیے. تو امام رضائی نے فرمایا کہ میں نے جو حوالے دیے وہ کم ہیں اور آپ نے جو حوالے دیے وہ زیادہ ہیں، اس حوالے سے تو میری دلیل مضبوط ہے. فرمایا کہ آپ کے جو حوالے ہیں ان میں فقیہ کم ہیں، میرے جو حوالے ہیں ان میں فقیہ زیادہ ہیں. میرے جو حوالے ہیں اس میں فقیہ زیادہ ہیں. یعنی ایک مثال ہے کہ ایک طرف آپ لوگ فیصلہ کرتے ہیں تو ادھر علم والے بیٹھے ہیں اور ادھر غیر علم والے بیٹھے ہیں، تو غیر علم والے تعداد میں زیادہ ہیں اور علم والے تعداد میں کم ہیں، تو بات کس کی مانی جائے گی؟
زیادہ تعداد والوں کی یا علم والوں کی؟ علم والوں کی. تو ہمارے پاس اردو حدیث موجود ہے. ہم سنت نماز پڑھتے ہیں. اب کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ سنت نماز پڑھتے ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. یہ صرف امام ابو حنیفہ کا قول نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خود فرمایا اگر، بلکہ یہ چاروں اماموں کا قول ہے کہ اگر ہماری بات میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں تضاد آ جائے، ہماری بات کو اٹھا کے دیوار کے ساتھ مارو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لے لو. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس حدیث موجود ہے، ہمارے پاس حدیث نہیں موجود. اور پھر حضرت نے فرمایا چلو تمہیں میں بخاری میں حدیث ثابت کر دیتا ہوں. کدھر ثابت کر دیتا ہوں؟ بخاری میں. بخاری کا بہت نام لیتے ہیں. وہاں پر صلاح میں ایک حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں آپ وسلم کے سامنے نماز پڑھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہاری نماز نہیں ہوئی. اب اس کو لکھا باب الرکوع میں ہے. باب کو چھوڑیں کہ باب کس کے اوپر ہے، لیکن حدیث کیا ہے، متن پہ غور کریں. فرمایا تمہاری نماز نہیں ہوئی. پھر ان کو نماز سکھلائی کہ سب سے پہلے تکبیر تحریم کرو، پھر قیام کرو، پھر رکوع کرو، پھر کھڑے ہو، پھر سجدہ کرو، پھر سجدے میں وقفہ کرو، پھر سجدہ کرو. اس میں رفع یدین ہے. تو جب نماز سکھائی جا رہی ہے تو پھر رفع یدین بھی بتانا چاہیے نا کہ یہ ہے، کیونکہ نماز سکھائی جا رہی ہے. اب وہ کہیں گے جی باب کو چھوڑے متن کو دیکھیں. جب نماز اس میں نہیں ہے تو ہماری نماز ثابت ہو گئی کہ نہیں؟ بخاری سے. بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس پر چل رہے ہیں یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم سنت پر چل رہے ہیں اور ہم اہل سنت والجماعت کیوں ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری سیکھنے کی ضرورت ہے. پھر جب ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہم دوسری چیزوں کو سنتے ہیں، پھر ہمارے ذہن میں وساوس شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید ہم سنت پر نہیں چل رہے. جیسے میرے ایک دوست تھے، وہ ہمارے پاس تشریف لائے تو مجھے کہا کہ مجھے اللہ نے خواب میں دکھایا. دنیا دار آدمی تھا. کسی وقت میں ہم اس کے ساتھ کام کرتے رہے تو مجھے کہنے لگا کہ مجھے تو اللہ نے حق دکھا دیا ہے لیکن میں مجبور ہوں اپنے مسلک پر قائم رہنے کے لیے. میں نے کہا تمہیں اللہ نے کیا دکھایا ہے؟ تو کہتا ہے مانو نہ مانو شیعہ کا مذہب سچا ہے. تو میں نے کہا تمہیں کیسے دکھا؟ مجھے خواب میں جو ہے وہ پتہ نہیں کس بزرگ کا نام لیا، انہوں نے آ کر بتایا کہ ہم سب تو ایسے ہی چلے گئے، اصل مذہب ان کا ہے. تو میں نے کہا تم نے زندگی میں کبھی اس بزرگ کو دیکھا تھا کہ نہیں؟ تجھے ان کی شکل یاد ہے؟ نہیں. میں نے کہا کسی جگہ پہ ان کی تصویر دیکھی ہو؟ گیا نہیں. تو میں نے کہا تجھے کیا پتا کہ جو تجھے نظر آیا وہ وہی بزرگ تھا؟ اس نے مجھے خود بتایا. میں نے کہا کل میں بن کے آ جاؤں کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی ہوں تو تو مان لے گا. میں نے کہا تجھے خواب میں ایک آدمی آگے کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ ہوں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان صرف میری شکل میں نہیں آ سکتا، باقی دنیا کی تمام شکلوں میں آ سکتا ہے، کسی بزرگ کی شکل میں آ سکتا ہے، کسی صحابہ کی شکل میں آ سکتا ہے، تو تم نے تو صرف ایک بزرگ کو دیکھا ہے، تو بزرگ کی شکل میں نہیں آ سکتا. میں نے کہا ثابت کہاں سے ہوگا؟ ثابت ہوگا احادیث سے اور علم سے کہ صحیح کون سا ہے. تو نبی تھوڑی ہے کہ جو تو نے دیکھا وہ سچا ہو جائے گا. انبیاء کے خواب قطعی ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں. ہمارے خواب ان کی 3 اقسام ہیں. میں نے جیسے پہلے عرض کی، رحمانی، شیطانی اور نفسانی. تو ہمیں اصل چیز دیکھنی ہے کہ دلیل ہمارے پاس. باقی رہی بات ہمارے اکثر چیزیں ہم کیا ہوتا ہے ہمارے سے جب سوال ہوتا ہے نا تو ہم یہ کہنا اپنا، مجھے ایک بندے نے کہا کہ جی طارق جمیل صاحب نے فلاں جگہ پہ غلطی کر لی. تو میں نے کہا طارق جمیل صاحب حجت ہیں تو مت مان. طارق جمیل صاحب انسان ہیں، وہ بھی غلطی کر سکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب انسان ہیں، وہ بھی غلطی کر سکتے ہیں. بہت سارے. میں نے کہا غلطی ہو سکتی ہے. تم نے مانا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو اور صحابہ کو مانو، انہوں کو دیکھو انہوں نے کیا کیا. باقی بزرگ ہیں، معصوم تو کوئی ہو نہیں سکتا.
انبیاء معصوم ہیں اور صحابہ کو اللہ نے محفوظ فرما دیا. صحابہ کو اللہ نے محفوظ فرما دیا. اب بزرگوں سے غلطی ہو سکتی ہے تو ہم یہ نہ کہیں کہ جی جہاں ان کو نظر آتا ہے عام الفاظ سے بات ہے ٹھیک ہے جی غلطی ہوگی. مسئلہ کیا ہے جہاں پر ان کو معاملہ ہو. ہمارے یہاں ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ ہم پھر ان کی دلیل دینا شروع کرتے ہیں. نہیں انہوں نے اس لیے کیا ہوگا, نہیں انہوں نے اس لیے کیا ہوگا, نہیں ان کے دل کا حال کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. ہمیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں. اگر ظاہر میں نظر آئے تو بولیں ٹھیک ہے ہم سے انسان ہے, غلطی ہو سکتی ہے. اگر ہم چیزیں دیکھیں تو ہم سے وہ کئی درجہ بہتر ہے. تو اور میں اپنی بات کریں, کیا ہم ان کے مد مقابل آ سکتے ہیں؟ وہ کتنے لوگوں کو مدرسے میں پڑھا رہے ہیں, کتنے لوگوں کی ہدایت کا سبب بن رہے ہیں. اگر ہم ان کو, میرے سے ایک آدمی نے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اچھا کام آصف رضا مصطفیٰ صاحب جو بریلوی ہے وہ کر رہے ہیں یا طارق امین صاحب جو بندی ہے وہ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا تو بتا اچھا کام وہ کر رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں؟ کہتا ہم سے اچھے. تو میں نے کہا بس چھوڑ دینا, ان کا جانے وہ اور اللہ جانے. میں نے کہا ایک آدمی نیک کام کرتا ہے, اچھے کام کرتا ہے, تو ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اچھا کر رہا ہے, اس کے قبول ہے یا نہیں ہمیں کیا پتا. ہم تو کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کام کیسا ہے, اس کو اجر ملے گا نہیں ملے گا. اجر دینے والا کون ہے؟ جو اجر اللہ نے رکھا ہے ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے, ہمارے اعمال ٹھیک ہو جائیں, ہمارا عقیدہ ٹھیک ہو جائے, ہمارا عمل ٹھیک ہو جائے, ہم صحیح طریقے سے چلنے والے بات ہے. جب ہم چلنا شروع کریں, آج ہم کہتے ہیں بارہا عرض کرتا رہتا ہوں, ہم کہتے ہیں کہ فلاں حاکم نے ایسا کر دیا, فلاں حاکم نے ایسا کر دیا. اور میں آپ کو بتاؤں اس وقت میں جو سمجھتا ہوں, اس وقت حاکم کا مسئلہ ہو, جتنی بھی چیزوں کا مسئلہ ہو, سب سے بڑی بات پتہ کیا ہے؟ ناشکری. ہم لوگ ناشکری بہت کرتے ہیں. ناشکری کیا کہ ابھی یہ مولانا صاحب بھی بیٹھے ہیں, یہ بزرگ بھی بیٹھے ہیں, جتنے ایجنٹ لوگ بیٹھے ہیں, ان سے آپ پوچھ لیں, آج ینگ نوجوان جتنے بھی ہیں ان سے پوچھیں, انہوں نے پیزوں کا نام نہیں سنا تھا. برگر جو آج کے انتہا قسم کے برگر آ گئے, انہوں نے نام نہیں سنا. ٹھیک ہے, اب سنا ہے. اپنے بچپن میں ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس طرح کی بھی کوئی چیزیں آئیں گی کھانے کی. ان کو روٹی مل جائے بڑی بات ہوتی تھی. آج انہی کے بچے یہ ساری چیزیں کھا چکے ہیں اور کہتے کیا ہیں؟ ہائے مر گئے مہنگائی, ہائے مر گئی. تو اللہ مشکل کر دیتا ہے. فرمایا جب تم مجھ سے مانگو گے اور شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا. اور جب تم ناشکر ہوگے, ہمارا کیا کام ہوتا ہے, بازار میں جائیں گے سبزی والے سے کس طرح کلو 100 روپے, ہمارا وجہ سٹ بہنا شہباز شریف یہ جو نہ ہو سب جو نہ ہو, بدوائیں شروع ہو جاتی ہیں, گالیاں شروع ہو جاتی. نہ ہماری بدواؤں سے وہ مرنے والا ہے اور نہ ہماری گالیاں اس کو کوئی کرنے والی. ہم یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ حاکم کوئی بھی ہو جب بن رہا ہو تو یا اللہ ہمارے لیے انصاف والا حاکم عطا فرما, اور جب موجود ہے تو دعا کریں کہ اللہ اس سے اچھے کام لے لے. جو موجود ہے اللہ چاہے تو کسی سے کام لے سکتا ہے, اللہ کافر سے کام لے سکتے ہیں, اللہ فاسق فاجر سے کام لے سکتے ہیں. لیکن جب آپ بدوائیں دیں گے تو پھر ہوگا کچھ ٹھیک, پھر جو ٹھیک ہونے والا ہے وہ بھی غلط ہو جائے گا. کیونکہ اللہ فیصلے فرماتے ہیں گمان کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ گمان اچھا ہوگا فیصلہ اچھا ہوگا, گمان خراب ہوگا فیصلہ بھی خراب ہوگا. صحیح. اس لیے ہر وقت ہماری زبان پر شکر ہو, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا احسان ہے, تو نے دین سے جوڑا, تو نے کھانا کھلایا, ساری چیزوں کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ عالم عیش و عشرت کا یہ حالت کیف و مستی کی, بلند اپنا
کر یہ باتیں سب پستی کی جہاں دراصل ہے ویرانہ وہ صورت ہے وہ پستی کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی آسان نہ ہو جائے راہ وفا میں بڑھتا جا قرب کے سینے چڑھتا جا ہر دم شوق سے پڑھتا جا لا الہ الا اللہ 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 جب سانس لوں میں ہو جائے تاری اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین آمین یا اللہ تو رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر اللہ ہمارے پاس تجھے دکھانے کو کچھ نہیں اللہ اپنے فضل سے اللہ معاف کر اللہ دنیا و آخرت محض اپنے فضل سے عطا فرما دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما یا اللہ تو بڑا کریم ہے رحیم ہے ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے یا اللہ پل پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا یا اللہ ناشکری سے بچا یا اللہ ناشکری سے بچا یا اللہ ہمارا نام اپنے فرموں برداروں میں لکھ دے یا اللہ یا اللہ یا اللہ جس طرح تو دنیا میں ہمارے عیبوں پر پردہ رکھی ہوئے یا اللہ آخرت میں بھی ہمارے عیبوں پر پردہ رکھی یا اللہ دنیا میں بھی تو نے ذلت سے محفوظ رکھا ہے آخرت کی ذلت سے بھی محفوظ فرما یا اللہ دنیا بے حساب عطا فرما آخرت میں بے حساب جنت میں داخل فرما یا اللہ تو ہم سے راضی دین کا کام عافیت سے لے لے یا اللہ جس طرح ہمارے بڑے چاہتے ہیں یا اللہ تو ہم سے کام لے لے اللہ جس طرح تو راضی ہے یا اللہ تو ہم سے کام لے اللہ ہماری کسی کمی کوتاہی کی وجہ سے ہمیں دین سے محروم نہ فرما اللہ ہمیں دین سے محروم نہ فرما خود سے دور نہ فرما یا اللہ خود سے دور نہ فرما جتنے بھائی بیٹھے ہیں جن کی جو جائز حاجات ہیں خواہشات پوری فرما پریشانیوں کو دور فرما قرضداروں کے قرضوں کو غیب کے خزانے سے عطا فرما یا اللہ جتنے بھائی بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما روزگار والوں کے رزق میں برکت نصیب فرما بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی کامل مغفرت فرما یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا جتنی دعائیں خیریں برکتیں رحمتیں جناب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معظوم میں ہمارا حصہ فرما جن شرور اور فتن سے پناہ مانگیے پناہ عطا فرما اپنے رستے کی دین کی شہادت کی موت نصیب فرما جمعے کا دن ہو لیلۃ القدر کی رات ہو مدینے کا شہر ہو زبان پہ کلمہ جاری ہو ساری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآلہ وصحبہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سارے ساتھیوں سے عرض یہ ہے کہ 4-5 فروری کو
سلسلے کا اجتماع ہے پشاور میں. 4 تاریخ کو ظہر کے بعد شروع ہوگا اور 5 تاریخ کو انشاءاللہ مغرب تک ختم ہو جائے گا. تو تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی جان مال اور وقت کے حساب سے اس میں شمولیت اختیار کریں. جن ساتھیوں نے جانا ہے وہ اپنا نام پہلے سے لکھا لیں، کیونکہ اجتماعی صورت میں جاتے ہیں تو تاکہ اس حساب سے گاڑی کا انتظام کیا جا سکے. تو جن احباب نے بھی جانا ہے وہ نام لکھا دیں. اور پھر اسی طریقے سے سلسلے کا اجتماع ہے تو ہزاروں لوگوں کی شمولیت ہوتی ہے. کھانا جو ہے وہیں پہ کھاتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی، مال کے حوالے سے جو ساتھی جتنا اس میں حصہ ڈالنا چاہے تو وہ بھی ڈال سکتا ہے. اللہ سب کے لیے آسانی فرمائے اور قبول کرے.